دوستوں، مفتی مملکت سعودی عرب سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال میں ایک واقعہ مولانا زکریا نے نقل کیا ہے، جسے فضائل درود میں بھی مولانا زکریا نے نقل کیا ہے اور فضائل حج میں بھی۔ وہ واقعہ کیا ہے اور یہ پوچھا جا رہا ہے سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے۔ پہلے تو میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، صفحہ نمبر 151 ہے اور یہ آپ اس کو بہت ہی قریب سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں مفتی مملکت سعودی عرب کس واقعے کے اوپر بیان کر رہے ہیں۔ سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب سن 555 ہجری میں وہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے قریب کھڑے ہو کر 2 شعر پڑھے تو دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اسے چوما بھی۔ اب اسی واقعے کو پوچھا جا رہا ہے، دمشق سے سماحت الشیخ کو کسی نے سوال کیا اور وہ سوال بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کا جواب بھی۔ المستمع محمد سعيد من دمشق بعث برسالة يقول فيها قرأت مرة أن أحمد الرفاعي وہی واقعہ پوچھا جا رہا ہے کہ احمد رفاعی کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ مسجد النبوی میں جب حج کے لیے تشریف لے گئے، حج إلى البيت الحرام وذهب زیارت مسجد الرسول حج کے مکمل کرنے کے بعد جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے لیے گئے، اللہ علیہ وسلم انشد بیتین من الشعر، تو انہوں نے وہاں پر جیسے مولانا زکریا نے لکھا ہے کہ 2 شعر پڑھے، يمدح فيها الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ علیہ السلام کی مدح کی گئی، وكان من ضمنها، اور اس شعر میں ان میں جو کہا گیا تھا امدد يمينك كي تحظى بها شفتي، اس میں انہوں نے کہا کہ اپنے دست مبارک کو باہر نکالیے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں یا اسے چوم سکوں یا اس سے مصافحہ کر سکوں۔ یہ فإذا بيد الرسول الكريم تمتد من القبر، تو یہاں فیضا پھر یہ سننے کے بعد یہ شعر سنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکلا، جیسے مولانا زکریا نے ذکر کیا ہے اس کو، الشیخ احمد، اور اس کو پھر شیخ احمد رفاعی نے بوسہ بھی دیا اور مصافحہ بھی کیا۔ عدم قناعتي بهذه الحكاية الخرافية، اور میں اس خرافی یا باطل قصے کی تصدیق یا تکذیب اور اس کی حقیقت آپ سے جاننا چاہتا ہوں، إلا أنني آمل أن توضحوا ذلك للناس، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ براہ کرم اس قصے کی حقیقت بیان کر دیں، الذين تشبعوا بها إلى حد القناعة، اور وہ لوگ تو اس نوعیت سے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ جیسے کہ 100% یہ بالکل صحیح واقعہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز آپ سننے جا رہے ہیں۔ هذه حکایہ باطلہ، هذه الحکایہ باطلہ، یہ جو سٹوری آپ نے سنی ہے نا، یہ باطل ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ هذه الحكاية باطلة وخرافة لا أصل لها۔ خرافت بھی شیخ نے گئے تو خرافات میں سے بیان کی گئی ہے اور یہ باطل ہے اور اس کی کوئی بیس نہیں، کوئی اصل نہیں ہے۔ ولم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده بعد الموت لأحد من الناس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ علیہ السلام نے ان کو دست مبارک ان کے لیے باہر نکالا ہو قبر سے، ولا كلم أحد من الناس عليه الصلاة اور آپ علیہ السلام نے نہ ہی کسی سے گفتگو کی ہے۔ والسلام، وإنما جاء في الحديث، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه الروح، آپ علیہ السلام کی متعدد احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بھی امتی درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو وہ مجھ پر پیش کر دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہی واقعہ پوچھا گیا، سوال و جواب کی جو ویب سائٹ ہے شیخ المنجد کی مشہور زمانہ، اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ روایت باطل ہے اور اس کی کوئی صحت نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ موت جو
ان کے لیے مقرر تھی دی، لہذا وہ فوت ہو چکے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے انک میت و انہم میتون، بے شک آپ کو موت آنے والی ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میں اس سلام کو پیش کر دیتے ہیں، لوٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے تمہارے دنوں میں سب سے بہتر جمعہ کا دن ہے، تو اس میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پیش کیا جاتا ہے، آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ اس موضوع کے متعلق بہت سی احادیث ہیں اور کسی حدیث میں بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ وہ کسی سے مصافحہ کریں گے۔ یہ احادیث ان کی حکایت کے باطل ہونے پر دلیل ہیں، اور فرض کریں کہ یہ صحیح بھی ہو تو یہ حکایت اس پر محمول کی جائے گی کہ مصافحہ شیطان نے کیا تھا تاکہ اسے اور اس کے بعد آنے والے کو گمراہ کیا جا سکے اور انہیں فتنوں میں ڈالنے کے لیے اس معاملے کو خلط ملط کریں۔ تو سب مسلمانوں پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اس شریعت اسلامیہ پر چلیں جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے، اور انہیں اس کی مخالف اشیاء سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کو درست فرمائے اور انہیں دین حنیف کی سمجھ دے اور اپنی شریعت پر چلنے کی ہمت عطا کرے اور توفیق دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ شیخ عبدالعزیز بن باز اس میں بالکل واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فَهَذَا شَيْءٌ لَا أَصْلَ لَهُ بَلْ هُوَ بَاطِلٌ۔ تو اس قصے کی یہ من گھڑت قصہ مولانا زکریا نے اور بہت سارے صوفیوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بل ہوا باطل، یہ باطل ہے، بے بنیاد ہے، جھوٹا ہے، من گھڑت ہے۔ اور فضائل اعمال میں اس طرح کے قصے یا ہمارے صوفیوں کی کتابوں میں اس طرح کے قصے بہت نقل کیے گئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ہمارا یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ تبلیغ نہ کریں یا کتابیں نہ پڑھیں، ہمارا اعتراض یا ہماری جو درخواست ہے وہ یہ کہ اس طرح کی جو کتابیں ہیں ان کی جو صحیح واقعات ہیں وہ پڑھیں اور جو غلط اور جھوٹے واقعات ہیں کسی عالم کو دے کر اس کی صفائی کروا دیں۔ مولانا زکریا نے خود لکھا ہے کہ اس قصے کے بارے میں مجھے جو حقیقت ہے، مولانا زکریا نے کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 151 پر میں بتاؤں آپ کو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس ناکارہ کے رسالہ فضائل حج کے حکایات زیارہ مدینہ میں بھی نمبر 13 پر میں نے اس کو کتاب الحادی مختلف علامہ سیوطی کی کتاب سے نقل کیا ہے، لیکن یہاں بس مولوی زکریا صاحب نے بھی وہ جو مشہور صوفیوں کی کتابیں ہیں اسی سے من عن نقل کر دیا ہے۔ تو یہ جھوٹا قصہ ہے، باطل قصہ ہے، بے بنیاد قصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے علماء اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور جو دنیا میں باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہوئے قرآن و سنت کی انہیں خدمت کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔